अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूं सादिया खालिद। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की सरबराही में थाना मलका हांस पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी और नकबजनी की दर्जनों वारदातों में मतलूब 6 रुकनी 2 गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। पाकपतन थाना मलका हांस पुलिस ने सरगनाओं समेत मोटरसाइकिल चोर और नकबजन 2 गैंग्स के 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैंग्स मोटरसाइकिल चोरी और घरेलू नकबजनी की दर्जनों वारदातों में पाकपतन पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तार गैंग्स पाकपतन के अलावा जिला वहाड़ी और लाहौर में भी चोरी के 50 से ज़ायद मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। 4 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गली मोहल्लों और सड़कों से मोटरसाइकिल और रक्शे चोरी करने की वारदातों में मुलव्विस था। 2 रुकनी नकबजन गैंग घरों और दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातों में मतलूब था। गिरफ्तार गैंग से 15 अदद मोटरसाइकिलें, 4 अदद रिक्शे, नकदी, जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दीगर घरेलू सामान कुल मालियती 35 लाख रुपए बरामद। गिरफ्तार गैंग से वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला जदीद असला नाजायज़ भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी। पाकपतन में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, गंदम काटने वाली हार्वेस्टर से कार टकरा गई। पाकपतन के मारूफ नाथ खान समेत 3 अफराद जहां बहक, 2 की हालत नाजुक, तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। पाकपतन के मारूफ नाथ खान शाह अदनान अफरीदी अपने शागिर्दों को साथ लेकर कार पर बिहाड़ी के इलाका लुड्डन में महफिल मिलाद पर जा रहे थे कि ईबी के करीब हादसा पेश आया। हादसा इस कदर खौफनाक था कि नाथ खान, शाह अदनान फरीदी समेत 3 अफराद मौका पर ही खाल-ए हकीकी से जा मिले, जबकि 2 अफराद को तशवीशनाक हालत बताई जाती है। जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि हार्वेस्टर की तेज लाइटों की वजह से इसका पिछला हिस्सा किसी को नजर न आ सका, जिसके बायस हादसा पेश आया। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन इंटरनेशनल, खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी के इश्तराक से नेशनल सेमिनार न्यूट्रिशन इंटरनेशनल केपी फूड अथॉरिटी मुनक्कद हुआ, जिसमें महकमा सेहत फूड नेशनल सेमिनार मुनक्कद किया गया। फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी, फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के मुकर्ररीन ने खिताब किया और विटामिन की अफादियत पर डॉक्टर मुनव्वर खान अफरीदी, डॉक्टर नाजिश डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ, डॉक्टर मोहम्मद मुबश्शिर डिप्टी इम्तियाज अली शाह, PSQCA डायरेक्टर सूबाई प्रोग्राम मैनेजर न्यूट्रिशनल इंटरनेशनल, डॉक्टर एजाजुल हक, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन KPK फूड अथॉरिटी से मिस मरियम और मोहम्मद यासिर ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर से डॉक्टर जहांगीर ने नेशनल सेमिनार से खिताब किया। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा विटामिन ए और विटामिन डी की कमी के हवाले से अमली इक़दामात कर रही है। खुराक में विटामिन की कमी के असरात से हड्डियों के अमराज, बच्चियों की शादी के बाद के मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह विटामिन डी और ए की कमी से बहुत सी बीमारियां सामने आती हैं। हम खुर्दनी ऑयल में घी एंड ऑयल मिलों को अपनी प्रोडक्ट्स में विटामिन शामिल करने पर अमली इक़दामात कर रहे हैं। विटामिन की कमी से जिस्म में इन्फेक्शंस, बीमारियां ज़्यादा हमलावर होंगी। अशिया खुर्दनोश में विटामिन की मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है। बैरून मुल्क में हर खाने वाली चीज़ में विटामिन की मौजूदगी को ज़रूरी करार दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में अथॉरिटीज़ ने काफ़ी हद तक इस पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए हैं। ख़ास तौर पर बच्चियों और बच्चों में विटामिन की कमी पर इक़दामात ज़रूरी हैं और हमारा मकसद सिर्फ ऑयल और घी पर नहीं, हम खाने वाली हर चीज़ पर नज़र रखेंगे। मसालों में, फसलों में, बाज़ारी खानों में भी जो जो अशिया इस्तेमाल होती हैं, इनकी क्वालिटी पर भी नज़र रखना इदारों का काम है। इन अशिया खुर्दनोश में इस्तेमाल होने वाली अशिया में भी फोर्टिफाइड प्रोग्राम के तहत इक़दामात करने ज़रूरी हैं। लोरालाई बलूचिस्तान से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर आराइन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शिरानी हजरत वली काकड़ के चार्ज संभालने के बाद अवामी फलाह बहबूद के कामों में तेज़ी देखने को मिली है। डिप्टी कमिश्नर शिरानी ने चंद रोज़ कबल शिरानी के कुदरती जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम लिविस थानों के इंचार्ज को बजरिया नोटिफिकेशन के सख्त इक़दामात जारी किए कि कुदरती जंगलात काटने वाले नासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने महकमा जंगलात ज़िला शिरानी के मुंतज़मीन को भी शिरानी में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने के लिए सख्त हदायत जारी किए।
ڈپٹی کمشنر ضلع شرانی نے انتظامیہ SS شرانی عبدالحق پولیس اور لیویز اہلکاروں کے ہمراہ یونین کونسل مانی خواہ میں موجود پہاڑ تورا شاہ کا اچانک دورہ کیا، جہاں پر قدرتی زیتون کے گھنے جنگلات کی کٹائی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس انتظامیہ اور لیویز اہلکاروں کو آئندہ تورا شاہ پہاڑ سمیت شرانی کے قدرتی جنگلات کی کٹائی ہر قیمت پر روکنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر شرانی حضرت ولی کاکڑ نے کہا کہ قدرتی جنگلات ہمارا قومی اثاثہ ہیں، جس کی حفاظت کرنا ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قدرتی جنگلات کاٹنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں اور قدرتی جنگلات کاٹنے والوں کے خلاف سخت سے سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ہمارے نمائندے عباس چشتی کے مطابق سبی آریانہ ایجوکیشن گروپ زیارت کے زیر اہتمام گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول زیارت کے ہال میں تقریب تقسیم انعامات کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی SP زیارت اختر اچکزئی تھے۔ تقریب میں قبائلی عمائدین، ایجوکیشن آفیسرز، آریانہ اسکول کے علاوہ دیگر اسکولوں کے پرنسپل، اساتذہ اور طلبہ طالبات شریک تھے۔ مہمان خصوصی کی آمد پر شاندار استقبال کیا گیا، روایتی پگڑی پہنائی گئی۔ تقریب میں اسکول کے طلباء نے مختلف ٹیبلو اور تقاریر پیش کیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے SP زیارت اختر اچکزئی نے کہا کہ طلباء کو چاہیے وہ وقت ضائع کیے بغیر تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کے اپنی منزل کی جانب گامزن ہو، جس کا خواب آپ کے والدین نے دیکھا ہے۔ طلباء کو چاہیے وہ خوب محنت کریں اور دل لگا کر تعلیم حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو ایک بہتر کارآمد شہری بنانے میں ایک استاد کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اساتذہ کرام کو چاہیے کہ شمع کی روشنی ان بچوں میں بھی منتقل کریں جن سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کسی بھی ملک و قوم کی ترقی تعلیم یافتہ نوجوان کی صلاحیتوں سے ممکن ہوتی ہے۔ جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں نئی نسل کو تعلیم یافتہ بنانا ہوگا۔ انہوں نے طلباء و طالبات کو زور دیتے ہوئے کہا کہ علم حاصل کریں، دل لگا کے محنت سے اپنے مستقبل کو روشن کریں تاکہ اپنے ملک کی تعلیم اور تعمیر و ترقی کر سکیں۔ SP زیارت نے کہا کہ معیاری تعلیم ہی قوموں کی ترقی کا راز ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر اپنی منزل کی جانب گامزن ہو، جس کا خواب آپ کے والدین نے دیکھا ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی نے اسکول میں نمایاں پوزیشن لینے والے طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں سندھ کے ضلع کمبر شہداد کوٹ سے۔ ہمارے نمائندے لالا اختیار منگی کے مطابق کمبر میں یونیسیف کا وفد ساؤتھ ایشیا کے ریجنل ڈائریکٹر مسٹر جارج لاریا اور یونیسیف پاکستان کے نمائندے عبداللہ فادیل کی قیادت میں سیلاب متاثرین میں خشک خوراک، ادویات اور صاف پانی تقسیم کیا گیا، جس کے بعد یونیسیف کے وفد نے سیلاب زدگان کا جائزہ لینے کے لیے ڈگری کالج کمبر میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے قائم کیے گئے ٹینٹ سٹی کا دورہ کیا اور متاثرین کو فراہم کی جانے والی خوراک، صحت، تعلیم اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا اور متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کمبر انتظامیہ نے یونیسیف کی ٹیم کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت سندھ نے ضلع کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہونے والے شہریوں کے لیے ریلیف کیمپ اور ٹینٹ سٹی قائم کیے ہیں۔ اس موقع پہ مسٹر جارج لاریا نے وہاں یونیسیف کے قائم کردہ ٹینٹ اسکول کا دورہ کیا اور بچوں سے سوالات پوچھے۔ ہیلتھ کیمپ میں بچوں کی غذائیت کے لیے لگائے گئے کیمپ میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، جس کے بعد ساجد احمد لغاری کی قیادت میں وفد نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا معائنہ کیا، جہاں انہوں نے اس قدرتی آفت پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر اوستا محمد سے۔ ASP حسنین اقبال، SHO صدر تھانہ محمد پنل خان جمالی، CIA انچارج محمد یاسین جمالی، قبائلی رہنما ڈاکٹر مشتاق عمرانی اور دیگر کے ہمراہ میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں نامعلوم چوروں نے فیض آباد جمالی کے مقام پر رات گئے اسلحہ کے زور پر ڈرائیور کو یرغمال بنا کے ٹریکٹر ٹرالی چھین کر فرار ہو گئے۔ جیسے ہی پولیس کو اطلاع ملی، پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا اور چوروں کے خلاف پولیس نے گھیرا تنگ کر دیا۔ رات کی تاریکی میں ٹریکٹر ٹرالی چھوڑ کر چور فرار ہو گئے۔ SSP نے مزید کہا کہ پولیس نے بروقت رسپانس دیتے ہوئے چھینا گیا ٹریکٹر برآمد کیا اور مزید ملزمان کی تلاش کے لیے پولیس کی ٹیم سرگرم ہے۔ کسی کو بھی علاقے کے امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر مشتاق احمد عمرانی اور مقبول احمد عمرانی نے بھی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا، تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے ہمارا ٹریکٹر چوروں سے برآمد کرا لیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ 72 ونگ کے کرنل احمد خان
اور سندھ رینجرز کا بھی خصوصی تعاون پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بورے والا میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے میونسپل کمیٹی اور شہریوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے۔ ریلی کے شرکاء کی کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر عادل عمر نے کی۔ سرگودا میں بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام کے لیے گشت کے نظام کو مزید مؤثر کرنے کا فیصلہ۔ پولیس لائن میں تقریب کے دوران موٹر سائیکل اسکواڈ بڑھانے کے لیے اہلکاروں کو موٹر سائیکل فراہم کیے گئے۔ تفصیلات مہر ساجد شاکر کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے ڈی پی او طارق عزیز نے گشت کے نظام کو مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اہلکاروں کو نئی موٹر سائیکل فراہم کر کے نفری بڑھا دی۔ اہلکاروں کا کہنا ہے جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ بلوال کوٹ مومن کے علاقوں میں موٹر وے سے مالکہ 85 کلومیٹر میں کنو کا سیزن شروع ہوتے ہی جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈی پی او طارق عزیز کا کہنا ہے پولیس نفری اور گشت کے نظام کو بہتر کر کے جرائم کنٹرول کریں گے۔ پولیس اصلاحات سے جرائم کو کنٹرول کرنے اور ضلع میں گشت کے نظام کو بہتر بنانے سے جرائم میں کمی سے عوام کو ریلیف پہنچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، تب تک کے لیے جے ایم اردو سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔